السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، اور اسی لیے ایک مسلمان کی زندگی کافر کی زندگی سے بالکل مختلف ہوا کرتی ہے۔ مسلمان اسلام پر شکر ادا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جن تعلیمات کو عطا فرمایا ہے وہ ان میں سے ہر ایک حکم اور تعلیم پر کما حقہ چلنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے اس کو منع کیا ہے، ایک مسلمان اگر غلطی سے کبھی ان چیزوں میں سے کسی چیز پر عمل پیرا ہو بھی جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ توبہ کر کے واپس لوٹ جائے، اپنی غلطی کا اعتراف، اپنی غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی، اپنے غلط اعمال کی اصلاح ایک مومن کا طرہ امتیاز ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے اور اس کا سبب یہ ہوا کرتا ہے کہ ہر مسلمان اس امید کے ساتھ جیتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ زندگی بھر کی یہ کاوش، جد و جہد اور ریاضت اس بات کی متقاضی ہوا کرتی ہے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ ہو۔ ہر محنت کرنے والا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا پھل، اس کی محنت کا ثمر اس کو مل سکے۔ مسلمان نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ کی صورت میں مالی قربانی دے، حج کی پرمشقت عبادت کرے، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے حضور دعائیں کرے، لوگوں کے ساتھ باوجود لوگوں کی بدخلقی کے حسن خلق اور حسن اخلاق سے پیش آئے، اس سب کا نتیجہ وہ اللہ کے دربار سے یہ چاہتا ہے کہ اچھا ملے، اور وہ اچھا نتیجہ کسی مال کی شکل میں نہیں ملتا، کسی دنیاوی نعمت کی صورت میں مل بھی جائے تو وہ مطمع نظر ایک مسلمان کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ ایک مسلمان جس چیز کی رب کی بارگاہ سے طمع رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کے نجات کا کوئی سامان ہو جائے۔ اس لیے چند کام اور چند اعمال ایسے ہیں کہ جب مسلمان ان کو بجا لاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اس بات کا اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے صدقے میں اور اپنے فضل و کرم کی وجہ سے اس کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک مسلمان فرض نمازوں پر مداومت اختیار کرے۔ یہ ایک نہایت بنیادی شرط ہے کہ وہ مسلمان
جسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ مسلمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ نماز کی باقاعدہ پابندی کرے، نماز کو کوئی ایسی چیز نہ سمجھے کہ جس کو جب چاہے وہ چھوڑ دے اور جب چاہے اختیار کر لے، جب چاہے پڑھے اور جب چاہے اس کو ترک کر دے، کیونکہ یہ اختیاری معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تو فرض کا معاملہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز وہ عمل اور وہ عبادت ہے کہ جو ایک مسلمان کے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس لیے پہلا عمل جو ہر مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فرائض میں سب سے اول اور بنیادی فرض جو ہر مسلمان پر، یہاں تک کہ بیمار اور معذور مسلمان پر بھی فرض ہے، وہ نماز کی اہتمام کے ساتھ ادائیگی کرنا ہے۔ یہ عمل اور اس پر جب ایک بندہ مداومت اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کا ایک مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے جو مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس کی بارگاہ میں آ کر کے اس کی بندگی کروں، اس کے صدقے عوض اور فضل انشاءاللہ تعالیٰ لمحات میں مجھے اور زبان سے کلمہ پڑھنے کی اس لیے کہ پہلا عمل اور اور اسلام کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کرتے نہ ہو، ایک بندہ اللہ کا وفادار نہ ہو، ایک بندے کی امانت اور اللہ کے ساتھ مستقل نہ ہو، تو صاف بات ہے انسانی معاملات میں کسی انسان کے ساتھ دوستی کا معاملہ، کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو غلط راہ میں ڈال دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کرنا، یہ ایسے بندوں کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ یہ رب کے ساتھ نماز کی صورت اور شکل میں پختہ تعلق ہے جو بندے کے ساتھ تعلق کے وقت بہت زیادہ دیانتدار بنا دیتا ہے، امانتدار بنا دیتا ہے۔ اور چنانچہ نماز وہ عمل ہے کہ جس پر اگر ایک بندہ مداومت مستقل مزاجی جو ہے عمل پیرا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان
کہ اتنی بڑی دعا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب تک ہمیں یہ دعا یاد آئے، یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کے حوالے سے کبھی کجی پیدا نہ کرنا، ٹیڑھ پیدا نہ کرنا۔ اور یہ اتنی عجیب و غریب دعا ہے کہ آپ کو اپنے ایمان پر شعور دلاتی ہے۔ یہ دعا جب آپ پڑھتے ہیں تو باری تعالیٰ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ ایمان کسی دولت سے نوازا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو سے وعدہ ہدیتنا، جب ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیا تو اب اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہدایت کی راہ کو چھوڑیں اور گمراہی پر اور گمراہی کے رستوں پر بھٹک جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے باری تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمتیں عطا فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو سب سے زیادہ رحمتیں عطا کرنے والا ہے، تیری ہی بارگاہ سے نعمتیں رحمتیں وہ مل سکتی ہیں۔ انسان اللہ کی بارگاہ سے جوڑ لگانے کے لیے اللہ نے بندے کو یہ دعا سکھائی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور جب جب آپ پر دنیاوی طور پر کوئی ایسی مشکل پیش آتی، بظاہر ایسا لگتا کہ آپ کسی تکلیف کا شکار ہیں، آپ کسی ایسی سچویشن کے اندر گھر گئے ہیں کہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں، تو اس وقت آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہوا بالخصوص جب عسکری معاملات ہوتے، دشمن کا معاملہ پڑتا، میدان جنگ کا معاملہ ہوتا، تو اس صلاۃ والسلام کی دعا میں کرتے تھے کہ یا تھا تعداد کے لحاظ سے ان کی قوت زیادہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صبح تک آذان فجر تک آپ مستقل اس دعا کرتے رہے کہ یا حیو یا برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث۔ جب آذان فجر کا وقت ہوا اس وقت اللہ کی طرف سے نوید اور بشارت یہ سنائی دی گئی کہ ہم آپ کی قوت میں بھی اضافہ کر دیں گے، ہم آپ کو مدد بھی دینے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ آسمانوں سے آپ کے لیے سروں پر امامے باندھے ہوئے فرشتے بھی نازل فرمانے والا ہے، جو آپ کے ساتھ میدان جنگ میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے دشمنوں کو تہ و بالا اور نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اس دعا کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ دعا مانگی اور امت کو یہ دعا سکھائی کہ آپ کو کبھی پریشانی ہو، آپ کو کبھی تکلیف ہو، آپ کبھی مصیبت میں گر جائیں، آپ کو دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، وہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، مالی معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، خانگی معاملات ہوں، دوستوں کی سطح پہ کوئی ایشو ہو، نوکری کا کوئی چکر ہو، کوئی ویسے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو، اس وقت اللہ کے حضور سجدے میں گر کر کے اور ہر نماز کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ رب تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کی اس ضرورت کو جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، وہ مشکل جس کو وہ حل کرنا چاہتا ہے، وہ تکلیف جس کو وہ رفع کرنا چاہتا ہے، وہ رکاوٹ جس کو وہ دفع کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں بندے کو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما کر کے اس تکلیف کو بھی رفع فرما دیں گے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے ذکروں اور اذکار میں سے جب بندہ بار بار
दुआ को पढ़ करके याद कर ले और ज़बान पर उसका दिल जारी और सारी हो जाए, तो उस वक़्त तो ये फ़ायदा होता है कि जब इंसान एक लंबी ज़िंदगी गुजारने के बाद या मुख्तसर ज़िंदगी गुजारने के बाद अल्लाह के हाजिर होने का मरहला उसका पेश आ जाए, तो उस वक़्त ज़बान पर दिल जारी रहता है। और हदीस में बुखारी की हदीस है, मन कान आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस आदमी की ज़बान पर उसके आखिरी ज़िंदगी के लम्हात के मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत में दाखिल करना है। इसलिए हम कोशिश करें दुआ को अपना बनाएं और उसके साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलाम फातिमा के लिए फरमाया वो मिसवाक का अमल है। मिसवाक एक छोटी सी लकड़ी और डंडी है जिसकी कीमत 10 और 20 रुपए से ज़्यादा नहीं है और बज़ाहिर इंसान की बड़ी लगती है, उसका इंसान बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप भी करें, इससे आप पेस्ट का इस्तेमाल भी करें, इससे भी कोई नहीं रोकता। आप मंजन का इस्तेमाल करें, आप डेंटोनिक पाउडर समेत जितने पाउडर हैं उनको भी इस्तेमाल करें, लेकिन कभी इस बात से हासिल न रहे कि जो अहमियत एक मुसलमान की ईमानी ज़िंदगी में मिसवाक के इस्तेमाल की है वो किसी भी दूसरी चीज़ की नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान जो नमाज और नमाज फ़र्ज़ के लिए वज़ू करते हुए मिसवाक का इस्तेमाल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मिसवाक के इस्तेमाल के बरकत से उसकी एक नमाज को 27 नमाजों के अजर और सवाब में बदल देता है। ये छोटी सी चीज़ है, आप इसको जेब में भी रख सकते हैं, आपके किसी भी पॉकेट में वो समा सकती है, लेकिन अहमियत यह है कि 5 वक्त आपका टूथ ब्रश करना आपके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके पास मिसवाक को आप निकाल करके उसको फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मुंह, आपके दांत, आपकी ज़बान अगर सेहतमंद रहती है, आपका मैदा भी सेहतमंद रहता है, आपका दिल और जिगर भी सेहतमंद रहता है। और दूसरी तरफ यह है कि इसका फ़ायदा यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जो आदमी मिसवाक का कसरत के साथ इस्तेमाल करता है, आखिरत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाते हैं कि वजबत लहू शफ़ाअत, ऐसे मुसलमान के लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई है। और फिर हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बू पाई जाती है और बू ऐसी होती है कि जिसमें नागवारियत होती है। वो तमाम लोग जो किसी किस्म का टोबैको इस्तेमाल करते हैं, अव्वलन तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो इस्तेमाल कर भी बैठते हैं तो जब वो मस्जिद में आते हैं या अल्लाह के हुजूर किसी जाए नमाज पर खड़े होते हैं, उस वक़्त उनको इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उनके मुंह से इस किस्म की बदबू नहीं आ रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम अफराद के लिए जो प्याज खा लेते हैं या लहसुन खा लेते हैं, फरमाया कि जब तुम में से कोई प्याज और लहसुन खा लिया करे, जब तक उसकी बू रफ़ा न हो जाए उस वक़्त तक मस्जिद में न आए। पूछा गया कि ऐसा क्यों है? आपने फरमाया इस बू की वजह से रहमत के फरिश्ते एक बंदे से दूर हो जाते हैं। इसलिए वो तमाम लोग जो किसी भी सतह पर टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी इस बू के अंदर के पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए ज़रूरी है कि वो कसरत के साथ में मिसवाक करें। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब एक मुसलमान मुस्तकिल तौर पर मिसवाक करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल की बरकत से उसको आखिरी वक्त और लम्हात में कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी अमल भी मिसवाक था। आपने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिसवाक मंगवाया और आपने फिर मिसवाक फरमाई और मिसवाक फरमाने के बाद दोबारा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो मिसवाक वापस कर दिया। इसके साथ साथ हुज़ूर
کو इस बात की तरफ भी माइल फरमाया है कि मुसलमान इस बात का एहतमाम करें कि वो नेक लोगों की मजालिस में जाएं। उलमा, सुलहा, अत्किया, ये किसी रूप और बहरूप का नाम नहीं है, किसी खास वजह और कथा का नाम नहीं है, ये अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के कलाम और उस कलाम के इल्म के हामिलीन का नाम है। कुरान करीम बार बार जहाँ अहले ईमान को दूसरी तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाता है, वहीं उनकी तवज्जो को इस तरफ भी मबजूल करवाता है कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डर उस वक़्त पैदा होगा जब तुम वकूनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ तुम्हारा उठना और बैठना होगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी इज्जत करना, उनका इकराम करना, ये उन अपने दीन का इकराम करना और उसकी इज्जत करना है। अगर आप अहलुल्लाह का इकराम न करें, आप उनकी इज्जत न करें, आप उनको बेइज्जत कर दें, आप उनकी तौहीन कर दें, आप उनका मजाक उड़ा दें, उनकी टोपी का मजाक उड़ा दें, उनके इमामे का मजाक उड़ा दें, उनकी दाढ़ी का मजाक उड़ा दें, उनके लिबास का मजाक उड़ा दें, तो आपके पास दीन की कोई कंसोलिडेटेड फॉर्म और शक्ल नहीं है। यही वो लोग हैं जो हामिलीन दीन होते हैं। इनकी इज्जत इसीलिए की जाती है कि अल्लाह का कलाम उनके सीनों में महफूज है, अल्लाह के कलाम का इल्म अल्लाह ने उनको अता कर रखा है, इसीलिए उनकी इज्जत की जानी चाहिए। और अगर उनकी तौहीन की जाए या उनके किसी मामले पर आप उनकी तौहीन से मुस्तक़िल हैं, तो इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि कोई मुसलमान वैसे भी किसी मुसलमान की शहादत न करे, और अगर किसी अल्लाह की बारगाह में जवाब दे, अल्लाह की बारगाह में पकड़ा जाएगा। इंसान बन करके खुद उसके ऊपर काफी न बन बैठे और फिर कि जब इनके तो हदीस में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ाकिरीन की एक महफिल है, एक महफिल थी, वहाँ ज़ाकिरीन बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। बुखारी की हदीस है कि जब ज़ाकिरीन अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उस पूरी महफिल को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ढांप लिया करते हैं अपने रहमत के परों से। फरमाया वहाँ से एक गुजरने वाला गुजरा जो शायद किसी बाजार की तरफ रवां दवा था, उसके दिल में इतनी बात आई, ये लोग बैठे हुए कुछ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मैं वैसे ही जा करके बैठ जाऊं। चुनांचे वो आ करके बगैर किसी अच्छाई की नीयत और इरादे के आ करके उस मजलिस में बैठ जाता है। बैठ करके थोड़ी देर बैठता है और उसके बाद रवां हो जाता है। चुनांचे ये फरिश्ते जिक्र की महफिल के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछता है कि ए मेरे फरिश्तों, बताओ मेरे उन जाकिर बंदों का क्या हाल था। ये फरिश्ते जवाब देते हैं, ए बारी ताला, वो तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तुझसे लो लगाए हुए थे, तुझसे अब तेरी रहमतों को तलब कर रहे थे, तेरी पनाह को चाह रहे थे। कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह से जवाब मिलता है, ए मेरे फरिश्तों, इस बात पर गवाह रहना, मैंने अपने इन बंदों को बख्श दिया। वहीं उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता अल्लाह के हुजूर अर्ज करता है कि ए बारी ताला, वहाँ एक शख्स और भी था जो जिक्र करने नहीं आया था और ना ही जाकिरीन में से था, वो वैसे ही गुजर रहा था, बाजार और अपने काम से जा रहा था, आ करके उनके पास बैठ गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके जवाब में कहा, हुम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, अरे ये तो वो लोग हैं, इनके साथ कोई वैसे ही गुजरता हुआ भी बैठ जाए तो इनके सदके हम उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दिया करते हैं। इसलिए कहीं जिक्र की महफिल हो, कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक की महफिल हो, कहीं अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो, तो इंसान थोड़ी देर इसी नीयत से बैठ जाए कि मैं अगरचे के दुनिया की किसी महफिल में मसरूफ़ हूँ, मेरी कहीं और इंगेजमेंट है, लेकिन इनके साथ बैठने के सदके में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ पर करम फरमा देगा और इनके साथ बैठने वाला अपनी उखरवी ज़िंदगी में कभी अल्लाह की रहमतों से महरूम नहीं हो सकता। अल्लाह ने जो इन पर रहमत करनी है उनके साथ बैठने वाले उन बंदों पे भी करनी है। इसलिए ऐसे लोग भी अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की तरफ से हुस्न खात्मा और ईमान
کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے والے بن جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ عمل جو انسان کو اس کے حسن خاتمہ میں مدد دے وہ ایمان پر شکر ہے. ہم سب کو ایمان ہمارے والدین کی وجہ سے ملا. ہمیں اپنے کسی کسب محنت اور کوشش سے ایمان نہیں ملا. صحابہ کرام کی والدین مسلمان نہ قربانی کی وجہ سے جان کی قربانی کی، مال کی قربانی کی، اولاد کی قربانی کی، اپنی بدن کو کٹوایا، جسموں کو کٹوایا، اپنی پوری تجارت خود حضور کے لیے لٹوا دیا، اپنے سارے مال کو سراب اپنے اونٹوں کو، جانوروں کو، جائیدادوں کو، پیسوں کو، جانوں کو، ہماری عظمت یہ نہیں کہ ہم نے کوئی محنت کے ساتھ ایمان کو حاصل کیا. مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ہے. اور یہ شکر کیا ہے؟ ایمان پر پیدا کیا اور مسلمان خاندان پر پیدا کیا. اور جب بندہ یہ شکر کرتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایمان بھی کوئی نعمت ہے، ایمان بھی کوئی دولت ہے، ایمان بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی میری زندگی میں ویلیو کہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اور جانور مرتا ہے تو اس کو مردار کہتے ہیں. ایمان کے بغیر مرنا مردار ہونے کے مترادف ہے. اور ایسی زندگی اور ایسی موت اور موت کے بعد اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے طور پر اس کا شکر ادا ہے. اور یہ شکر ہے کہ ایمان اور عطا پر اچھا کام کرتے ہیں. وہ کسی شیخ صاحب کے پیچھے ان کا نوکر جا رہا تھا. نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت ہوتے کے ساتھ انہوں نے شیخ صاحب سے مڑ کر کے آزان سنی اور آزان سننے کے بعد ہو گئے. اور جب داخل ہو گئے تو داخل ہونے کے بعد کچھ دیر گزری، شیخ صاحب پر جلدی تھی. کہا کہ بھائی تم کر کیا رہے ہو، کیوں نہیں نکلتے؟ اندر سے جواب ملا کہ وہ مجھے نکلنے نہیں دیتا. کہنے لگے شیخ صاحب کہنے لگے کون نکلنے نہیں دیتا؟ جواب میں اس نوکر نے کہا وہ جو تجھے اندر داخل ہونے نہیں دیتا، وہ جو تجھے اندر داخل ہونے نہیں دیتا، اس نے مجھے یہاں روک رکھا ہے جس نے تجھے وہاں روک رکھا ہے. اس لیے اپنا جو عمل ہے، ہم جو عمل کریں یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو، بیت اللہ کو چاہے تو کافروں سے محفوظ فرما دے اور چاہے تو مسلمان کی پوری زندگی اس کے جان و مال کو بالکل بیکار کر دے، اس سے کوئی چیز اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول نہ کرے. یہ اللہ کی عطا ہے کہ اگر ہم زندگی میں کوئی اچھا عمل کریں اس پر رب تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر گزار بن جائیں. اور اس لیے جب کبھی نہیں ملے پہلی مرتبہ کسی نیک عمل کا خیال گزرے، کسی نیک کام کو کرنے کا خیال گزرے، لیکن یاد رکھیے گا یہ اللہ کی طرف سے بطور انعام کے یہ خیال عطا کیا جاتا ہے. اور اس کے جواب میں جو چیز اور جو خیال پیدا ہو جو اس پہلے خیال کو رد کرنے والی ہے تو شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوا کرتا ہے. اس لیے پہلے خیال پر لبیک کہتے ہوئے دوسرے خیال کو رد کر دینا چاہیے. یہ انسان کے لیے حسن خاتمہ کہ وہ ہر وقت اپنے ایمان پر شکر ادا کرتا رہے. اور آخری بات یہ کہ جب آذان ہو اس آذان کو اہمیت دے.
آذان کے الفاظ پر وہ ان الفاظ کو دوہرائے. جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ پر پہنچے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے. اور زیادہ اذانیں ہوں تو ایک اذان پر جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے، اور سب پر خاموشی اختیار کر لینا ادب ہے. اور بالخصوص گھروں کے اندر جب آذان کا وقت ہو تو بچوں کو اس آذان کے ادب کی تہذیب، تمیز، تلقین اور تعلیم اس کا سکھانا بہت ضروری ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آذان کو سن کر کے اس آذان کا جواب دے اور آتے ہیں آذان کے اختتام پر دعا کرے، اللہ رب السلام کی دعا کو پڑھنے بڑی بات